اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا موت نے ہر ایک کو آنا ہے، یہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے جو اس دنیا کے اوپر آیا، جس کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، جس کے جسم کے اندر روح چل رہی ہے، جس کو زندگی ملی ہے، اس کو موت ہر حال میں آنی ہے، چاہے کوئی امیر آدمی ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی ہو، کوئی ذمہ دار ہو، کوئی غریب ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جس کو زندگی ملی ہے، میرے اللہ نے کہا، میرے بنانے والے مولا نے کہا، میرے بنانے والے رب نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، چاہے اللہ کا نبی ہو، چاہے اللہ کا ولی ہو، چاہے صحابی رسول ہو، چاہے آل بیت کا کوئی گلدستے کا پھول ہو، اللہ اکبر، جو اس دنیا کے اوپر آیا اس نے موت کے راستے پہ جانا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر کسی کو پوری کی پوری زندگی اس دنیا کے اوپر رہنا ہوتا، جس کو موت نے نہ آنا ہوتا، اس کائنات کے اندر صرف ایک ہستی آئی ہے، اللہ اکبر، وہ آپ کے اور میرے نبی ہیں، آپ کے اور میرے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب محمد کی قسم ہے اگر کسی نے دنیا کے اوپر رہنا ہوتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اللہ اکبر، آخری وقت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری کی حالت ہے، میری بات پوری توجہ سے سننا، تو کیا سمجھتا ہے موت اتنی آسان ہے؟ موت بہت مشکل ہے، موت کی گھڑیاں بڑی مشکل ہے۔ بڑے بڑے شیروں کو دیکھا ہے تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، پریشان ہوتے نظر آتے ہیں، آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کون؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے میرا تو ایمان ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اوپر نہ آنا ہوتا، اللہ کی قسم یہ دنیا نہ بنتی، یہ کائنات نہ بنتی، یہ سورج نہ بنتا، یہ چاند نہ بنتا، یہ زمین نہ بنتی، یہ آسمان نہ بنتا، یہ کائنات نہ بنتی، یہ درخت نہ بنتے، یہ حشرات الارض نہ بنتے، یہ جانور نہ بنتے، یہ چرند اور پرند نہ بنتے، یہ دنیا کے اوپر رہنے والے 18,000 مخلوقات میں سے کسی کو وجود نہ ملتا۔ مجھے کہنے دو اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنا ہوتا، اللہ حضرت آدم کو بھی پیدا نہ کرتے، اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتے، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کرتے، اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھی پیدا نہ کرتے۔ اللہ نے پوری کی پوری کائنات کو بنایا، پوری کی پوری کائنات کو سجایا، انبیاء کو بھیجا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے بنایا کہ اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس کو بات سمجھ آئی ہے بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کی تعریف سن کر جس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنا ہوتا، یہ کائنات نہ بنتی، جن کی خاطر کائنات بنی، ارے وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، جن کی خاطر تجھے مجھے یہ انسانی شکل ملی، وہ بھی اس کائنات کو چھوڑ کے چلے گئے، جن کی خاطر تجھے مجھے انسانیت کا رتبہ ملا، وہ بھی فاطمہ کے ابا اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، حسنین کریمین کے نانا اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آخری وقت ہے، اللہ اکبر، موت قریب ہے، طبیعت خراب ہے، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ میری بات پوری توجہ سے سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا پیالہ ساتھ رکھا ہے، وہ ہاتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر لگاتے ہیں، اللہ اکبر، پھر ہوش ہوتا ہے، بے ہوش ہے، باہر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، من دق الباب، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی
رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت اما فاطمہ ناراض ہو گئی، ذرا غصے کے اندر آ گئی، کہنے لگی میرے ابا کی طبیعت خراب ہے، میرے ابا پر پریشانی کا عالم ہے، یہ کون دیہاتی ہے جو باہر دروازہ بجا کر میرے ابا کو تکلیف دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ کون ہے جو ان پڑھ ہے؟ اللہ اکبر، ذرا ناراض ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، میرے آقا نے فرمایا او میری لخت جگر، او میری بیٹی، او میری فاطمہ، او جنت کی سردار، تجھے پتہ ہے کہ تو آج کس کو دیہاتی کہہ رہی ہے، تو کس کو ان پڑھ کہہ رہی ہے، تو کس کو گنوار کہہ رہی ہے؟ ابا جان مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا آج تیرے ابا کے دروازے پر حضرت عزرائیل علیہ السلام آیا کھڑا ہے۔ حضرت عزرائیل اجازت لے کے اندر آ گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے، اللہ نے جب سے انسان کو بنایا ہے، میرے ذمہ اللہ نے موت کا روح کو قبض کرنا لگایا ہے، موت دینا یہ میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ آج تک میں نے کسی کے ہاں جانے کی اجازت نہیں مانگی، آج تک مجھے یہ حکم نہیں ملا کہ کسی سے پوچھ لینا۔ میں جہاں جاتا ہوں خوشیوں کو غمیوں کے اندر بدل کے رکھ دیتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں شہروں کو ویران کر کے رکھ دیتا ہوں، میں بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہوں، مجھے آج تک کسی کے ہاں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ جبریل امین ساتھ ہے، حضرت جبریل امین ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں یا رسول اللہ، لیکن جب میں یہاں آیا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا خیال کرنا دروازے پہ جا کر میرے محبوب سے اجازت لینا، اجازت ملے تو اندر داخل ہونا، اجازت نہ ملے تو وہیں سے واپس ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا جبریل کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے ملاقات کے انتظار کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جبریل میں دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں میری باتوں پہ توجہ کرنا، اپنے اس محبوب کی اس آخری وقت کی بات پر توجہ کرنا۔ میرے آقا نے آپ کے ساتھ میرے ساتھ کتنی وفا کی ہے، گناہگار کے ساتھ کتنی وفا کی ہے، کتنی محبت نبھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جبریل اللہ سے پوچھ کے آؤ، اگر میں دنیا کو چھوڑ دوں تو میری اس امت کا کیا بنے گا، میری گناہگار امت کیا کرے گی؟ حضرت جبریل امین کو واپس بھیجا، اللہ کے دربار میں پہنچے حضرت جبریل امین، اللہ سے جا کر عرض کی، واپس آ کے عرض کیا یا رسول اللہ رب العالمین فرماتی ہیں اگر آپ نے دنیا کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے تو ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اجازت مل گئی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کہ روح قبض کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں، میری کیا مجال ہے میں آپ کے جسم اطہر کو تھوڑا سا بھی تکلیف دے لوں؟ فرمایا مجھے تکلیف میری نہیں ہے، مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ جب میری گناہگار امتی کا تو روح قبض کرتا ہے تو اس کو تو بڑی تکلیف دیتا ہوگا۔ ارے مسلمانوں، ارے گناہگاروں یہ آپ کے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کی تکلیف ہے، مجھے میرے اہل بیت کی فکر ہے، مجھے نیک لوگوں کی فکر ہے، مجھے آل اللہ کی فکر ہے، مجھے پرہیزگاروں کی فکر ہے۔ ارے کیا کہا میرے گناہگار، اللہ اکبر، گناہگار کو کہہ رہے ہیں میرے گناہگار، کتنی محبت ہے۔ فرمایا میرے گناہگار امتی کو جب تو روح قبض کرتا ہوگا کتنا تکلیف ہوتی ہوگی؟ یا رسول اللہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کو میں بڑی تکلیف دیتا ہوں، اللہ کا حکم ہوتا ہے جب گناہگار ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کا باغی ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، چہرے پہ سنت رسول کو نہیں سجاتا، خوشی اور غمی کے اندر اللہ کو بھلا دیتا ہے، خوشی اور غمی کے اندر اللہ کے نبی کو بھلا دیتا ہے، یا رسول اللہ میں جہنم سے جہنم کے ہتھوڑے لے کے آتا ہوں، اس کو مارنا شروع کرتا ہوں، مارتے مارتے
टखनों के अंदर उसकी रूह को रोक देता हूँ, फिर मारना शुरू करता हूँ, फिर घुटनों के अंदर उसकी रूह को रोक देता हूँ, पेट के ऊपर उसकी रूह को रोक लेता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अरे मुसलमानों, जरा तसव्वुर के अंदर जाओ, आज अगर कोई बंदा फौत हो, कहता है मेरी औलाद, औलाद की फिक्र करता है मेरा पैसा, पैसे की फिक्र करता है मेरी दौलत, है मेरी कुर्सी, है मेरे बेटे, है मेरी बेटियां, अपनी घरवाली की फिक्र करती है। रब्बे मोहम्मद की कसम है, ये कितनी वफाओं वाले पैगंबर हैं, ये कितनी मोहब्बत वाले पैगंबर हैं। अरे कितनी हबीब किबरिया हैं, आपसे और मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आखिरी वक्त है, अपने हसनैन करीमैन को याद नहीं किया। आखिरी वक्त है, अपनी फातिमा के लिए नहीं मांगा। आखिरी वक्त है, अपने आयशा उम्मे हफ्सा अन के लिए नहीं मांगा। आखिरी वक्त है, अपने सहाबा को अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को याद नहीं किया। आखिरी वक्त है, अपने अहले बैत को याद नहीं किया। आखिरी वक्त में गुनहगार उम्मती को याद करती हैं, कहते हैं और इजरील मेरी बात सुन, मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनना। अगर बात मजा आए, अगर हुजूर की वफा का आपको यकीन हो जाए, सुभान अल्लाह कहना, अल्लाहू अकबर। फरमाया ओ इजरील मेरी बात सुन, मेरे गुनहगार उम्मती को जो तूने तकलीफ देनी है, जो मेरे गुनहगार उम्मती को तू मौत के वक्त तकलीफ देना चाहता है, क़यामत तक आने वाले मेरे जितने भी गुनहगार उम्मती हैं, किसी को तकलीफ न देना। आज सारी की सारी उनकी तकलीफ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दे। आज सारी तकलीफ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ख़त्म कर दे। मुझे ये तो बर्दाश्त है कि मैं अपने गुनहगार उम्मती की तकलीफ अपने जिस्म पर ले लूँ, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि तू मेरे किसी गुनहगार उम्मती को तकलीफ दे। अया मुसलमान, आज ऐसे पैगंबर के साथ, आज ऐसे वफा वाले के साथ, ऐसी मोहब्बत करने वाले के साथ तूने और मैंने क्या वफा किया। आज तेरी मेरी क्या वफा है उनके साथ, आज तेरी मेरी क्या मोहब्बत है उनके साथ। नाराज ना होना, खुशी का मौका आए तो तकलीफ उन्हीं को देते हैं, गमी का मौका आए तकलीफ उसी को देते हैं। अगर बेटे की शादी का मौका आए, अरे एक तो मांगने वाले को भी राजी करता है, हाथ फैलाने वाले को भी राजी करता है, फकीर को भी राजी करने की कोशिश करता है। क्या कहता है कि खुशी का मौका है, मैं इसको राजी कर दूं। अरे उस खुशी के मौके के ऊपर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को दुखा रहा होता है, उनकी सुन्नतों को ज़िबा कर रहा होता है। क्या मुंह दिखाएगा क़यामत वाले दिन ऐसे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसने इतनी वफा दिखाई, जिसने इतनी मोहब्बत की। आखिरी वक्त अपनी औलाद के लिए नहीं मांगा, तेरे लिए और मेरे लिए मांगा है। हदीस पाक के अंदर आता है, हर सोमवार वाले दिन, हर जुमेरात वाले दिन पूरी की पूरी उम्मत के नामे आमाल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाता है। ठठी बाला राजा के मुसलमान, तो अपने गिरेबान में झांकना, तन्हाई में बैठ के सोचना, आज जुमेरात का दिन, आज सोमवार का दिन, जब इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे मेरे आमाल दिखाए जाते होंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना दुखता होगा। ये वही मेरा उम्मती है जिसके लिए मैं रातों को रो रो के आया था, ये वही मेरा उम्मती है। आखिरी वक्त जिसके लिए मैं रोया था, ये वही मेरी मुसलमान उम्मत की माँ और बहन है, जिसके लिए मैंने अपने हसन और हुसैन को ज़िबा कराया था। ये वही मेरी उम्मत की मुसलमान मर्द और औरत है, जिसके लिए मैंने अल्लाह से इतना मांगा था। आज इसको तो फिक्र ही नहीं है, इसको मेरी सुन्नत की फिक्र नहीं, इसको मेरे चेहरे की फिक्र नहीं, इसको मेरे दीन की फिक्र नहीं, इसको मेरे इस्लाम की फिक्र नहीं है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना दुखता होगा। इसीलिए मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता है, आ जाओ, ये तैयारी का दिन है। आ जाओ, ये तैयारी का मैदान है। आ जाओ, ये दुनिया अल्लाह ने इसीलिए भेजी है। मौत की तैयारी कर लो, मरना हर एक ने है। अरे तुझे नहीं पता, तू तो अपना मकान नया बना रहा है, नहीं मालूम कि इस साल तेरा मकान मुकम्मल होने से पहले पहले अल्लाह तेरी मौत का फैसला कर चुके हो। अरे तू नया सूट सिलवा रहा है, तुझे नहीं पता अल्लाह रब्बुल आलमीन
نے اس سوٹ کے پہننے سے پہلے تجھے کفن کو پہنانے کا انتظام کر رکھا ہو۔ ارے تو اپنے بیٹے کی شادی کی فکر کر رہا ہے، تجھے نہیں پتا کہ تیرے بیٹے کی شادی کے اوپر خوشی نہیں ہوگی بلکہ تیری موت کا غم منایا جائے گا۔ ارے تو سوچ رہا ہے میں یہ زمین خرید لوں، اللہ کہتے ہیں آسمان کے اوپر فرشتے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھ زمین کے خریدنے کے چکر میں ہے، اس کا تو موت کا بندوبست ہو چکا ہے، یہ دیکھ یہ کرسی کے چکر کے اندر ہے، اللہ نے تو اس کے لیے ایک موت کا انتظام کر رکھا ہے۔ دنیا کے اوپر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تجھے اور مجھے نہیں معلوم آج کی رات تیری قبر کے اندر گزرے گی یا دنیا کے بستر کے اوپر گزرے گی۔ ارے تو نیا پلنگ بنواتا ہے، میں اس کے اوپر آرام سے رہوں گا، تجھے نہیں پتا اس پلنگ کے اوپر تجھے سونا نصیب ہوتا ہے یا اس کے اوپر جانے سے پہلے قبر میں سونا نصیب ہوتا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ باپ آیا، بیٹا آیا، پوتا آیا، لیکن واپسی جانے کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دیکھ لو بوڑھا باپ باہر حیات صاحب بیٹھے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو بہا رہے ہوں گے، اللہ اکبر، بیٹا چلا گیا، بیٹے کے جنازے کو انہوں نے کندھا دیا، ارے بوڑھی ماں موجود ہے، بیٹا چلا گیا ہے، یہ تو اس ماں سے جا کر پوچھو کہ تیرے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ مہاراج اشرف وقاص صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ استاد جی میرا تو آسرا ہی ختم ہو گیا، میرا تو بھائی چلا گیا، میرا تو بہت بڑا سہارا چلا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بڑے بھائی فیض احمد صاحب وہ بھی اسی طرح اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال میری بہن مسرت الماس وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اشرف صاحب اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کی بہن کو آپ کے بھائیوں کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اشرف صاحب مجھے یہ بتا رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا ابا اور اماں؟ کہتے ہیں ابا بھی زندہ ہے، اماں بھی زندہ ہے۔ آپ یقین کرو میں سوچتا رہا چلو اشرف صاحب تو اپنے بچوں کو دیکھ لیں گے، تسلی کر لیں گے، ان کی اولاد ہے، ارے اس باپ کا کیا بنے گا جس نے اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دیا؟ اس ماں کا کیا بنے گا جس نے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھتا دیکھا؟ اس باپ کو راتوں کی نیند نہیں آئے گی، اس ماں کو رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک وہ ماں زندہ رہے گی، اپنی بیٹی کے لیے تڑپتی رہے گی، اپنے بیٹے کے لیے روتی رہے گی۔ میرے بھائی تیاری کا میدان ہے، تیاری کر لو، تیاری کر لو، دعا کرو اللہ پاک خضر حیات صاحب، ماہر فیض محمد صاحب کو اور ان کی ہمشیرہ کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین عثمان کو صبر جمیل عطا فرمائے، بالخصوص ان کے والد گرامی ان کی والدہ کو اشرف صاحب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی ایک طرف میری پوری بات توجہ سے سننا، جب کوئی چلا جاتا ہے، آج خضر حیات صاحب چلے گئے، آپ اور میں جو رشتہ دار ہوں گے، ملنے والے ہوں گے، دوست ہوں گے، ایک ہفتہ یاد کریں گے، 3 دن یاد کر لیں گے، مہینہ یاد کریں گے، چند دن یاد کر کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی موت تک اپنے اس کو نہیں بھلا پاتے، پیارے کو، جو موت تک اپنے پیارے کو نہیں بھلا پاتے، ان میں سے بہن بھائی والدین اور خاص کر خضر حیات صاحب نے جو وفات پائی ہے ان کی اہلیہ محترمہ جو ان کی گھر والی ہے۔ ارے بھائی بھی اپنے بچوں میں شاید خوش ہو جائے اور رشتہ دار بھی اپنے بچوں میں شاید یہ غم بھلا دیں، یہ غم ہلکا ہو جائے، لیکن اس بیوی کا جس کے ساتھ اس کا اٹھنا تھا، جس کے ساتھ اس کا بیٹھنا تھا، وہ شام کو روٹی کھائے گی تو یاد کرے گی کہ میں اپنے خاوند کو روٹی کھلایا کرتی تھی، اس کو بچے ستائیں گے تو وہ یاد کرے گی
کہ میں اپنے خاوند کو کہا کرتی تھی کہ تیرا یہ بیٹا مجھے ستاتا ہے، تیری یہ بیٹی مجھے تنگ کرتی ہے، آج وہ کس کو کہے گی؟ صبح اٹھے گی ناشتے کے لیے، اس کو یاد آئے گی کہ میں اپنے خاوند کو چائے بنا کر دیا کرتی تھی، میں اپنے خاوند کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی، دوپہر کا کھانا کھائے گی، کھانا سامنے آئے گا تو وہ یاد کرے گی کہ میں اسے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ جب کھانا اس کے سامنے آئے گا ادھر سے وہ سوچے گی کہ آج میرا خاوند نہیں ہے، یقین کرو اسے کھانا بھی بھول جائے گا، وہ اندر ہی اندر گھلتی جائے گی۔ بچے ستائیں گے، تنہائی کے اندر جا کر رو لے گی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری اس محترمہ بی بی کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ سارے یہ غم بھول سکتے ہیں، میاں فوت ہو جائے تو بیوی یہ غم نہیں بھلا سکتی، بیوی کو یہ غم نہیں بھول سکتا، اسی طرح اگر بیوی فوت ہو جائے تو میاں یہ غم نہیں بھلا سکتا، شوہر یہ غم نہیں بھلا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو ایک اور میاں اور بیوی دکھاتا ہوں اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جب اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، آخری دن تھا، سناؤں واقعہ؟ جو سننا چاہتے ہیں بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا نا کہ اگر موت سے کسی نے بچنا ہوتا، اللہ کی قسم یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کو کبھی موت نہ آتی، یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، یہ بڑے بڑے مقام ہیں، ان کے صدقے میں آج تو اور میں انسانی شکل میں بیٹھے ہیں، انہی کا صدقہ ہے اللہ نے ہمیں دین دیا، انہی کا صدقہ ہے اللہ نے ہمیں قرآن دیا، انہی کا صدقہ ہی ہم قیامت والے دن جنت کے اندر جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری دن ہے، اللہ اکبر، صبح صبح اٹھی، گھر کے اندر صفائی ہو رہی ہے، گھر کی تیاری ہو رہی ہے، کپڑے تیار کر دیے، گھر کے اندر صفائی کر دی، آٹا تھا چکی کے اندر آٹا بھی بنا دیا، آٹا بھی گوندھ کے رکھ دیا، ہر چیز تیاری کر دی۔ صبح اشراق کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا فاطمہ خیر تو ہے، آج اتنی جلدی میں ہو؟ آج صفائی بھی ہو رہی ہے، کپڑے بھی دھلے جا رہی ہیں، کھانا بھی تیار کیا جا رہا ہے، آٹا بھی بنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں ہاں علی المرتضیٰ، ابھی میں مصلی پہ بیٹھی تھی، میری طبیعت تو خراب تھی، کیونکہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکون نہیں آیا تھا، میری اماں سارا دن رویا کرتی تھی، 6 مہینے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی، کیونکہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ اپنا کان میرے قریب کرو، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اللہ کو کہہ دیا میں دنیا چھوڑنا چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، ارے کون فاطمہ؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ فاطمہ کون؟ فاطمہ جس کا استقبال میرے آقا کرتے تھے، وہ فاطمہ کون؟ فاطمہ حسنین کریمین کی اماں فاطمہ کون؟ فاطمہ حضرت علی المرتضیٰ کی اہلیہ فاطمہ، ارے کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی، کون؟ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر رونے لگی۔ اولاد جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے جب باپ جاتا ہے تو کیا گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، رونے لگی، زارو قطار رونے لگی۔ حضور نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، فرمایا فاطمہ ادھر میرے قریب ہو جا، کان قریب کیا، کان کے اندر کچھ فرمایا، مسکرانے لگی، بات کے اندر پوچھا گیا، فرمایا جب میں آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر روئی تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری اولاد میں سے، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو ہی مجھے آخرت کے اندر آ کر ملے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 سال زندہ رہی، اور جوانی کی عمر کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے غالباً 24 سال کی عمر ہے، صرف کتنی عمر ہے؟
24 سال کی عمر ہے فقط، صرف 24 سال کی عمر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا ابھی میں مصلی پہ بیٹھی تھی، مجھے اونگ آئی تو میں نے خواب میں دیکھا میرے ابا جان تشریف لائے میرے گھر، مجھے سینے سے لگایا، فرمایا میری فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا بیوی جائے تو شوہر کو پتہ چلتا ہے، شوہر جائے تو بیوی کو پتہ چلتا ہے۔ تو کہا فاطمہ کیا کر کے جا رہی ہو؟ اسی دوران ان کی باتوں کے درمیان 2 شہزادے حضرت حسن و حسین کھیلتے ہوئے گھر کے اندر آئے۔ حضرت فاطمہ نے ان کو سینے سے لگایا، فرمایا جاؤ جا کر اپنے نانا کے دربار میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کے آؤ، جاؤ اپنے نانا کی دربار میں صلاۃ السلام کہہ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ شہزادے دوڑتے ہوئے گئے، میاں بیوی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اولی المرتضیٰ میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا، میری بات پر توجہ، میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج میں 1-2 چیزیں مانگنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو، آپ میری بات پر توجہ کرو، ایسی باتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، یہ سارے آتے جاتے رہیں گے، میری بات پوری توجہ سے سنو۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا علی المرتضیٰ آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں؟ فرمایا فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، ساری زندگی آپ نے کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی میں آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، ساری زندگی غریب علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ نے گزار دی، فقر و فاقہ کی زندگی کے اندر گزار دی، بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فرمایا علی المرتضیٰ جب میں دنیا سے چلی جاؤں میری طرف سے اجازت ہے شادی کر لینا، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، مہینے میں 1 دن میرے بچوں کے لیے ضرور نکالنا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا ہاں دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا علی المرتضیٰ میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میری مائیں بہنیں بھی سنیں، میرے نوجوان بھی سنیں، میرے بوڑھے بھی سنیں پوری توجہ سے۔ فرمایا علی المرتضیٰ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتی ہوں کہ ساری زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزارا کیا، اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا، مجھ سے راضی ہو جانا، کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ میرے بابا سے میری شکایت نہ کرنا۔ کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو رخصت کیا تھا، جب شادی ہوئی تھی، ارے آج تیرے میرے گھروں کے اندر کتنے سوٹ پڑے ہیں، تیرے میرے گھروں کے اندر کتنا کپڑے پڑے ہیں، تیری میری بچیوں کے جہیز کے لیے کتنا سامان ہوتا ہے۔ جب رخصتی کا وقت آیا دیکھا کہ جو اوپر چادر ہے وہ چادر پھٹی ہوئی ہے، میرے آقا نے پوچھا او عائشہ، او ام سلمہ، او حفصہ، کیا میری بیٹی کے لیے کوئی نئی چادر نہیں ہے جو رخصتی کے وقت میں آج اپنی بیٹی کو وہ نئی چادر پہنا دوں؟ حضرت ام سلمہ ایک چادر لے کے آئیں، اس پہ بھی علماء نے لکھا کئی پیمند لگے ہوئے تھے، چمڑے کے پیمند کچھ لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو وہ پہنایا، سینے سے لگا کر کہا بیٹی اسی پر صبر کر لینا، اگر میں چاہتا اللہ احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دیتے، اگر میں چاہتا اللہ ساری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈال دیتا، اگر میں چاہتا اللہ مجھے دنیا وافر مقدار میں دے دیتا، لیکن بیٹی میں نے اللہ سے دنیا نہیں مانگی، میں نے اللہ سے آخرت مانگی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک دفعہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، مصلی پہ بیٹھی ہیں، بیمار ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے، مصلی پہ یوں گری بے ہوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا، ہوش آیا، فاطمہ کیا بات ہے؟ ابا جان 3را دن ہے، فاقہ ہے۔ فرمایا ذرا مصلی اٹھا، مصلی اٹھایا، دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر ہے،
فرمایا میری بیٹی جتنا چاہے سونا اٹھا لے لیکن یہ سونا آخرت کی نعمتوں میں سے کم کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ سونے کے اوپر تھوک دیا، فرمایا ابا جان مجھے دنیا کے سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ سے آخرت کے اندر جنت کے اندر نعمتیں چاہیے۔ بلند آواز سے کہو اللہ اکبر۔ سینے پہ لگایا، فرمایا بیٹی اسی پہ گزارا کر لے، قیامت والے دن اللہ سے جنت لے کے دوں گا، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس وقت حضرت علی المرضیٰ سے کہہ رہی ہیں ابا جان نے مجھے نصیحت کی تھی، ابا جان نے مجھے کہا تھا فاطمہ خیال کرنا خیال کرنا خیال کرنا۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں پوری توجہ رکھنا جو بات میں کرنے والا ہوں، اپنے گھر میں جا کے سوچنا، میری مائیں بہنیں بھی سوچیں، میری بیٹیاں بھی سوچیں، میرے نوجوان بھی سوچیں۔ فرمایا بیٹی خیال کرنا میں امام الانبیاء ہوں، میں سردار دو عالم ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، تو میری بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن اگر علی المرتضیٰ ناراض ہو گئے، تیرے خامد تجھ سے ناراض ہو گئے، تیرے شوہر تجھ سے ناراض ہو گئے اور غلطی بھی تیری ہوئی، تو میرے گھر آ گئی، میں تیرے کھانے کی تو فکر کروں گا، میں تیرے آرام کی تو فکر کروں گا، لیکن میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ اگر علی المرتضیٰ تیرا خامد تجھ سے ناراض ہوا اور تیری موت آ گئی تو میرے گھر سے تیرا جنازہ تو اٹھے گا، لیکن اگر تیرا خاوند علی المرتضیٰ ناراض ہوا میں محمد الرسول اللہ تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ میں اپنی ماؤں سے کہتا ہوں جو ایک ہی بات کے اندر چھوٹی سی بات پہ اپنے خاوند کو کہہ دیتی ہیں، تیرے گھر تو آ کر میں نے آج تک کوئی سخی نہیں دیکھا، اپنے خاوند کو زبان درازی کرتی ہیں، اپنے خاوند کو برا بھلا کہتی ہیں، آؤ جن کے ہم نام لیوا ہیں وہ فاطمہ جو سب عورتوں کی جنت کی سردار ہیں، دیکھو کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہیں علی المرتضیٰ مجھ سے راضی ہو جانا، کل کو قیامت والے دن میرے ابا کو میری شکایت نہ کر دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، زر و قطار رونے لگے۔ اسی دوران دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، حضرت فاطمہ نے فرمایا نانا کے روضے پہ نہیں گئے، اماں جان وہیں گئے تھے، صلاۃ سلام پڑھا، روضے اطہر سے آواز آئی، نانا نے کہا بیٹا میرا روزہ تو سدا رہے گا، بعد میں بھی آ جانا، آج کا دن ہے، آج کے بعد آپ کی اماں فاطمہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، جا کر اپنی اماں کے گلے لگ لو، جا کر اپنی اماں سے مل لو، جا کر اپنی اماں سے محبت کر لو، آج کے بعد شاید آپ کی اماں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ نے جواب میں کہا حضرت فاطمہ سے، فاطمہ میں تو آپ سے راضی ہوں، کیا کہا؟ میں تو آپ سے راضی ہوں، لیکن خیال کرنا میرے گھر تو شاید آپ کو کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا ہوگا، میں نے تو کبھی آپ کو نیا جوڑا بھی شاید نہیں دلایا ہوگا، میں نے تو آپ کو آسانیاں نہیں دی ہوں گی، میرے گھر کے اندر تو آپ نے مشکلات ہی گزاری ہیں، کل قیامت والے دن اپنے ابا کی دربار کے اندر جا کر میں علی المرتضیٰ کی شکایت نہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جب جنازہ اٹھا کہنے لگی علی المرتضیٰ جب میرا جنازہ اٹھے میرے جنازے کی لکڑی کے اوپر یوں پردہ دے دینا اور میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، میں محمد الرسول اللہ کی لخت جگر، میں جنت کی عورتوں کی سردار، میں نے ساری زندگی کسی غیر محرم کے میرے جسم کے اوپر نظر نہیں پڑی، میرے وجود کے اوپر نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدۃ النساء اہل الجنہ کا قدر کتنا تھا، ان کا بڑا قد تھا، چھوٹا قد تھا،
وہ کس طرح جسم ان کا دکھتا تھا یہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہہ کے جاتا ہوں، آج جو ٹک ٹاک کے اوپر آ جاتی ہیں، کپڑے اتار کے، اپنا دوپٹہ اتار کے، سینہ کھول کے، تنگ کپڑے پہن کے، اپنے ویورز کے چکر کے اندر فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، بتاؤ اگر آپ مسلمان ہو کل قیامت کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیسے جاؤ گی؟ بتاؤ میری بات کہ حضرت فاطمہ کو کیسے منہ دکھاؤ گی؟ ارے آج اگر وہ عورت جو ٹک ٹاک ہے، جس نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، پردہ اتار دیا، لباس کو تنگ کر دیا، مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو پورا پورا کفن دے دو، اس کا چہرہ بھی ڈھانپ دو، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہوں گے، یہ وہی ہے جس نے ساری زندگی اپنے چہرے کو کھول کے رکھا، آج مرنے کے بعد بھی اگر اس کو پردہ کرا دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میری ماں بہنیں سنو، حضرت فاطمہ نے کہا میرے جنازے کا خیال کرنا، میرے جنازے کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب قبر کے اندر ان کو اتارا گیا، ایک صحابی رسول نے کہہ دیا قبر تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، حضور کی پیاری بیٹی ہیں۔ قبر سے آواز آئی مجھے حسب نسب نہ دکھاؤ، یہاں آنا ہے تو اعمال لے کے آنا، نیک اعمال لے کے آؤ گی تو میں تمہارے لیے جنت بن جاؤں گی، اگر نیک اعمال لے کر نہ آئے، اگر برے اعمال لے کے آئے تو پھر میں تمہارے لیے جہنم کا گڑھا بن جاؤں گی۔ تو اسی لیے میرے بھائی خیال کرنا، نیک عمل لے کے جانا جنت قبر کے اندر، تو قبر جنت بن جائے گی، جنت کا باغ بن جائے گی، اگر برے اعمال لے کے گئے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، اچانک اعلان ہوگا میدان محشر کے اندر یا معشر الانبیاء والاولیاء غضوا ابصارکم، او اللہ کے نبیوں، او اللہ کے ولیوں، او بڑے بڑے اللہ والے، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا لو۔ کیوں؟ فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آج پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ وہ فاطمہ اللہ کی قسم جب وہ چلی گئی تو میرے بھائی آپ اور میں، ان کے ابا چلے گئے تو آپ اور میں، ان کے شہزادے حسنین کریمین چلے گئے تو آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ جانا ہمیں بھی ہے، جانا ہمیں بھی ہے نہ جانا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب یہاں سے مر کے جاؤ گے تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ، ارے یہاں سے آج کسی کا جنازہ اٹھے گا، کہتے ہیں ملک صاحب کا جنازہ اٹھا، خان صاحب کا جنازہ اٹھا، نواب صاحب کا جنازہ اٹھا، قاری صاحب کا جنازہ اٹھا، علامہ صاحب کا جنازہ اٹھا، مولانا صاحب کا جنازہ اٹھا، پیر صاحب کا جنازہ اٹھا، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے یا ناکام ہو کے جا رہا ہے، مر تو گیا، قیامت والے دن پتہ چلے گا کب؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا جس کو جہنم سے بچا دیا گیا، جس کا اعلان ہو گیا کہ اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ ورنہ یہ دنیا کی ہائے ہے، یہ دنیا کا پیسہ، یہ دنیا کی کرسی، یہ دنیا کا لالچ، یہ دنیا کا عہدہ، اللہ کی قسم یہ عارضی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، ورنہ ہر ایک نے ہے نا۔ موت کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے کہو، بلند آواز سے ایک دفعہ آج زبان کھول دو، اللہ کا نام لے لو، اپنے لیے لے لو، پتہ نہیں اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے، نہیں تو کم سے کم اتنا ذکر کر لو، آج اللہ کو اتنا دل سے یاد کرو کہ خضر حیات صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے کہ آپ کو یاد کرنے والے آ جائے بیٹھے ہیں۔ آپ کے بھائی اشرف وقاص صاحب نے سب کو بلایا ہے، سب بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سب بیٹھ کر اللہ کا نام لے رہے ہیں۔
آپ کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ اگر میرا نام انہوں نے محبت سے لیا ہے تو میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ تو بلند آواز سے کہو زندگی کا مالک کون ہے؟ اور بلند آواز سے زندگی کا مالک کون ہے؟ موت کا مالک کون ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے کہو۔ میں ایک دو شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد بیان ختم ہے، لیکن آپ نے میرے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ نے جس کو زبان دی ہے وہ ضرور ذکر کرے گا، میں دیکھوں گا جس کو جو سمجھے گا نہیں مجھے اللہ نے زبان نہیں دی وہ ذکر نہیں کرے گا۔ بلند آواز سے کہو لا الہ الا اللہ، اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ۔ بلند آواز سے کہو اللہ اول آخر کون ہے؟ بلند آواز سے اللہ۔ جب میں اللہ کہوں بلند آواز سے آپ نے کہنا یہ اللہ کا ذکر دل سے کر لو، ایمان سے کر لو، کلمہ پڑھ لو اور یہ نیت کر لو حضرت ملک خضر حیات صاحب مرحوم کے لیے، تاکہ اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اول و آخر ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، ہر جا حاضر ناظر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس کو اللہ نے زبان دی ہے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ۔ کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، آخری 1 منٹ سے بھی کم میں اللہ کا ذکر کر لو۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔